بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر لائق صد تقریب سامعین حضرات اور سامعات، اللہ خالق و مالک ہم سب کو پیدا کرنے والے ہیں، اور تعریف بھی اسی ذات کی ہے جس نے ہمیں ایک جان، ایک عالم اور ایک ہوا سے پیدا کیا۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت پر۔ آپ نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک سماعت فرمایا، الرفق اور الفسق کی وضاحت، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے القلب۔ رفق کا بھی تعلق دل کے ساتھ ہے اور الفسق کا تعلق بھی القلب کے ساتھ ہے۔ قلب کیا ہے اور قلب کی کتنی اقسام ہیں اور پھر اس کے کتنے فوائد ہیں، تو انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اسی بات پہ ہی بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے۔ اللہ خالق و مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے بے شمار اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ ان میں سے جو کارکردگی کے حوالے سے سب سے زیادہ سردار ہے وہ انسان کا دل ہے، جس کو عربی زبان میں القلب کہتے ہیں۔ قلب کو قلب اس لیے کہا گیا ہے کہ فَإِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ لِتُقَلُّبِ، اس کا نام قلب عربی زبان میں اس لیے رکھا گیا ہے، قاف لام با، اس لیے رکھا گیا ہے کہ لِتُقَلُّبِ، کہ اس کی حالت کبھی خوشی والی ہوتی ہے اور کبھی غمی والی، کبھی یہ نیکی کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور کبھی برائی کرنے پہ، کبھی اس کے دل میں اچھے خیالات آتے ہیں اور کبھی برے آ جاتے ہیں۔ ان خیالات کے جو سلطر ہے، جو چلتا ہے انسان کے دل میں اور دماغ میں، اس کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا نام القلب رکھا گیا ہے۔ اور قلب الشیء، کسی چیز کے خلاصے اور مغز کو بھی کہتے ہیں۔ تو انسان کی جو خلاصہ اور مغز ہے جسم کا وہ دل ہے۔ اگر انسان کا دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اگر انسان کا دل مردہ ہے تو انسان بیکار ہے۔ دل کے بدلنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور اسی طرح التقلب الشیء، کسی چیز کو متغیر کرنا، تبدیل کرنا، اور اسی طرح پلٹنا۔ اپنے ماضی کی طرف پلٹتا ہے، ماضی کی طرف۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پلٹنے کی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دین کو، میرے قلب کو، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ یا مصرف القلوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نعمت اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کی انسان کا دل ہے، یصرفہ ما یشاء،
کو پھیر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول بھی دعا کرتے ہیں اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے پھیر دے۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح انسان کے اعضاء ظاہری طور پر آپ دیکھتی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بد دیانتی سے دیکھتا ہے، کان کوئی برائی سنتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ بری باتیں سنتا ہے۔ اور دل پر ہم کیسے حکم لگائیں گے؟ اللہ خالق و مالک اس دل کو سلامت رکھے برائی سے، بے حیائی سے، فسق و فجور سے، کیونکہ فسق و فجور کا خیال بھی انسان کے دل ہی میں آتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ برا کرنا ہے، اور رحم کا بھی خیال انسان کے دل ہی میں آتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق کی بیماری سے محفوظ فرما، پاک کر دے، کیونکہ دل کا تعلق انسانی اعضاء کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ عقل بغیر دل کے کوئی فیصلہ نہیں کرتی، آنکھ بغیر دل کے کوئی چیز نہیں دیکھتی، کان بغیر دل کے کہے کوئی چیز نہیں سنتے۔ آپ ایسے سوچتے ہوں گے کہ میرا دل یہ نہیں چاہتا کھانے کو، میرا دل نہیں چاہتا، تو انسان لقمہ جو اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے اس کو نہیں ڈالتا، اگرچہ وہ کتنا ہی لذیذ اور پسند کیوں نہیں ہے، اس کا دل نہیں مانتا تو زبان میں وہ لقمہ نہیں آتا۔ اس لیے کان وہی سنتا ہے، آنکھ وہی دیکھتی ہے جو دل میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک کان جو ہیں، آنکھیں جو ہیں، دل جو ہے، اس سے اللہ رب العزت نے کل قیامت والے دن سوال کرنا ہے۔ ان کو قوت گویائی دے کر اللہ نے سوال کرنا ہے، کیونکہ یہ تین آلے ہیں جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، آنکھ سے، دل سے اور کان سے۔ کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، اور دل سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو قوت گویائی دے کر سوال کرنا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، اس کی جستجو میں مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، اور ایسا عمل مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے، لوگوں تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے دلوں کو بچائیں اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں، تو پھر سن لو ایُّ الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو مخموم القلب ہے، جس کا قلب مخموم ہے، بچا ہوا ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں ہم نے جان لیا اللہ کے رسول زبان کا سچ تو ہمیں پتا ہے کہ ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں فلاں سچا ہے، مخموم القلب کا کیا معنی؟ فرمایا لا بغیا لا اسما، جس کے دل میں نہ گناہ کا ارادہ ہو، ولا بخشا، اور نہ وہ بغاوت پہ اترا ہو، لا حسد، اور نہ ہی کسی کے دل کے اندر وہ کینہ رکھتا ہو، اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض رکھتا ہو، وہ دل مخموم القلب ہے اور اچھا دل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا دل ہمیں بھی نصیب فرما۔ آئیے اوصاف قلبی جو اللہ خالق و مالک نے اپنے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، آئیے ان کا ترجمہ اور ان کی آیات جو اللہ خالق و مالک نے بیان کی ہیں ان کو سماعت فرمائیے، اور پھر یہ آج فیصلہ کر کے جائیے کہ آج ان دلوں میں سے میں نے اپنا ایک دل ضرور بنانا ہے تاکہ میرا وہ دل بن جائے اور میں اللہ کی خالق و مالک کی نگاہ میں برگزیدہ اور چنیدہ بندہ بن جاؤں۔ سب سے پہلا دل جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، جو اوصاف کا مالک ہے، وہ قلب سلیم ہے۔
सलीम, जो सलामती वाला दिल है, जो सलामती को पसंद करता है, जो हर किस्म के गलत जज्बात से, हरकत से अपने आप को महफूज रखता है, सेफ रखता है और बच कर रहता है, ये अल-क़ल्बुस सलीम है और अल्लाह खालिक व मालिक इसको पसंद करते हैं। सूरह शुआरा आयत नंबर 88 और 99 अल्लाह खालिक व मालिक इरशाद फरमाते हैं, यौम ला यंफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जिस दिन ना नफा देगा माल इंसान को, ना नफा देगी औलाद इंसान को, और ये बेटे कोई फायदा नहीं देंगे इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ हाँ, उसको कोई फायदा देने वाली चीज है तो वो उसका कल्ब सलीम है, जो उसको बुराइयों से बचाता था, जो उसका पहरेदार था, जो उसके मुर्दा ज़मीन को जगाता था कि तूने बुराई नहीं करनी, तूने किसी का हक नहीं मारना, तूने किसी पर फिस्को फुजूर नहीं करना, किसी की डांट डपट नहीं करनी, तूने किसी के बारे में दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखना। हर किस्म के जज्बात से वो अपने आप को सलामत रखता था। आज वो अल्लाह के दरबार में आएगा तो इसका ये कल्बे सलीम इसको फायदा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि ये पहला सिर्फ जो दिल है, अल्लाह ऐसा दिल हमें भी अता फरमा। दूसरा दिल जो अल्लाह को पसंद है वो अल-क़ल्बुल मुनीब है, रुजू करने वाला। क्योंकि दिल रुजू ना करे, दिल खाइफ ना हो तो आंख बुराई से नहीं रुकती, आंख बुरी चीजों को देखती है, कान बुरी चीजों को सुनते हैं। दिल जो है ये मुनीब बन जाए, रुजू करने वाला बन जाए तो फिर अल्लाह खालिक व मालिक इसको चाहते हैं कि ए बंदा मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। रब शाही के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले को क़यामत वाले दिन अल्लाह मनचाही जिंदगी देगा। वजह क्या है कि इसको अल्लाह ने जो दिल दिया था वो कल्ब मुनीब था। ये सूरह काफ है, आयत नंबर 36 है, जाके मुताला करना कुरान का। अल्लाह सबको मालिक इरशाद फरमाते हैं, मन खशिया रहमान बिल गैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। बात बड़ी हिम्मत और तवज्जो के साथ सुनने वाली है। खशियत रहमान, वो बंदा जो रहमान से डरता है, खशियत इलाही अपने दिल पे पैदा करता है, और खशियत इलाही पैदा करने वाला कभी भी बुराई का इर्तिकाब नहीं करता, कभी वो हराम का माल नहीं कमाता, कभी वो रिश्वत और सूद का कारोबार नहीं करता। जिसके दिल में खौफ खुदा मौजूद है वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और वो आएगा अल्लाह खालिक व मालिक के ऐसा दिल लेके आएगा जो कल्बे मुनीब होगा। और जब वो कल्बे मुनीब लेके आएगा तो अल्लाह खालिक व मालिक फरमाएंगे उदखुलूहा बिसलाम, तो मेरी जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जा, और आज तुम्हें मेरी जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल कर दिया जाएगा। लहुम मा यशाऊन, आज जो तू चाहता जाएगा अल्लाह वो अता करता जाएगा। इसलिए कल्बे मुनीब हर इंसान को चाहिए कि वो अपना दिल कल्बे मुनीब वाला बना ले। तीसरा दिल अल-क़ल्बुल मुख़बित, जिसको अल्लाह खालिक व मालिक ने सूरह हज में बयान किया है, आयत नंबर 34 है, जाके तर्जुमा कुरान का देखना। वबश्शिरिल मुख़बितीन, बड़ी ही तवज्जो और इंहिमाक के साथ सुनने वाला, कुरानी आयत को सुनता है तो बड़ी तवज्जो के साथ, पढ़ता है तो बड़ी तवज्जो के साथ, बाज़ो नसीहत को अपनी जिंदगी में लाता है और पूरी जिंदगी बड़ी तवज्जो के साथ गफलत के साथ नहीं गुजारता। अल्लाह फरमाते हैं इसके लिए खुशखबरी है जन्नत की। और फिर ये ऐसा है, ऐसा सिफ्त है कि अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब भी अल्लाह का जिक्र किया जाता तो वजिलत कुलूबुहुम, इनके दिल बहल जाया करते थे। और वस्साबीरीना अला मा असाबहुम,
کو مصیبتیں پہنچا کرتی تھی، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کیا کرتے تھے، جو رزق دیا کرتا ہوں میں اس سے خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ قلب مخبت کی اوصاف ہیں نماز پڑھنا، یہ قلب مخبت کے اوصاف ہیں رزق خرچ کرنا، یہ قلب مخبت کے اوصاف ہیں صبر کرنا، یہ قلب مخبت کے اوصاف ہیں اللہ کی قرآن آیات کو سن کر اپنے دل پر ایسی گریہ زاری کا اظہار کرنا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ القلب التقی، چوتھا دل جو متقی ہے، پرہیزگار، جس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر اموالکم، اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا کہ اس نے بنائی ہیں، چار قسمیں کھا کے بنائی ہیں، صرف اس نے سنبھالنے کے لیے ہمیں دیا تو دل دیا ہے، حفاظت کے لیے ہمیں دی ہے تو زبان اور کان اور آنکھ دی ہے کہ تم نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے؟ آنکھ نیچی رکھ کے، کان برائی سے روک کر کے، اور دل و دماغ کو برائی کی ایسی سوچ و فکر سے دور کر کے قلب کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میں تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن ایک قلب ہے جو بچے گا۔ اس لیے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی حفاظت کرنے والا دل ہے۔ اللہ کی شعائر کیا ہے؟ مساجد ہیں، بیت اللہ ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اور جس سے انسان کا تشخص محسوس اور برقرار رہتا ہے وہ شاعر ہیں۔ امام ابن قیم نے کہا مساجد کی قدر کیا کرو، اور مساجد کے ساتھ پیار کرنے والا آدھا ایمان کا حقدار ہے، اور مساجد والے سے پیار کرنے والا پورے ایمان کا حقدار ہے۔ جو مسجد سے پیار نہیں کرتا، جو مسجد والے سے پیار نہیں کرتا، وہ اخلاق سے بھی محروم ہے اور ایمان سے بھی محروم ہے۔ اس لیے شاعر کی حفاظت کرنا۔ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں القلب الوجیلہ، جو اپنے دل پر واجیلہ ایسی ذلت اور رسوائی اپنے دل پر لاتا ہے کہ اللہ میں گریہ زاری کا اظہار کرتا ہوں کہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، اور پھر وہ اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان تلاوت قرآن سن کر بھی نہیں بڑھتا تو پھر اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ خالق مالک نے ایمان کو ہمارے قلوب کی زینت بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے تمہارے لیے زینت بنایا ہے، تمہارے دلوں کے لیے زینت بنایا ہے تو ایمان کو بنا دیا ہے، میں نے پسند کیا ہے تو تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان ہے، قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، تو نبی کہہ دے کہ یہ ایمان والے نہیں ہے، کیوں؟ وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو کہ یہ اسلام لائے، ظاہری طور پر اسلام کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، وَلَن يَدْخُلُوا وَلَن يَدْخُلَكُمْ، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں نہیں داخل ہوا فی قلوبکم، ان کے دلوں میں ایمان ابھی تک نہیں داخل ہوا۔ ایمان مرکز ہے دل کا، اسی لیے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے اقرار باللسان، میں زبان کے ساتھ اقرار کرتا ہوں، وتصدیق بالقلب، اور اپنے دل کی تصدیق کرتا ہے۔ زبان کا اظہار تو اس نے کر دیا ہے لیکن پھر دل کی تصدیق کے ساتھ یہ مکمل طور پر ایمان والا بن جاتا ہے۔ والعمل بالجوارح، پھر اس کے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے پھر اس کے مطابق اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک ہمیں قلب واجلہ نصیب فرمائے۔ القلب المطمئن، چھٹا دل جو مطمئن ہے، پرسکون ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر نوجوان، ہر بادشاہ، ہر گدا، ماں بہن پریشان ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، سکون کے تلاشی ہے۔ کوئی سکون تلاش کرتا ہے موسیقی میں، کوئی سکون تلاش کرتا ہے جمعے کے اڈوں پہ، کوئی سکون تلاش کرتا ہے سیر تفریح میں۔ یہ سکون ہے، مجھے سکون مل جائے، لیکن کبھی سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت کوئی ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے مارو معیشت کمانے کے لیے کہ مجھے
سکون قلبی مل جائے، میں راحت حاصل کر لوں، لیکن قلبی سکون نہیں ملتا۔ قلبی سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے تو پھر تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو سکون اور راحت پہنچا دیتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ نماز ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے جو وظائف ہیں وہ ذکر ہیں۔ اور ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر کی محفلیں ہیں، یہ ذکر ہے۔ اور اللہ خالق و بارک ارشاد فرماتے ہیں، اے ذکر مطمئن، اطمینان کو حاصل کرنے والے، آپ تجھے بتاؤں تجھے اطمینان راحت ملے گی تو کہاں ملے گی؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تم مطمئن ہو سکتے ہو، قلوبهم بذکر اللہ، تم اپنے دلوں کو سکون حاصل کروا سکتے ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہے تو نماز میں سکون ہے، اگر سکون ہے تو قرآن پڑھنے میں سکون ہے، اگر سکون ہے تو رب کی یاد میں سکون ہے۔ نہ دنیا کے تذکروں میں سکون ہے، نہ دنیا کی محفلوں میں سکون ہے، نہ موسیقی میں سکون ہے۔ سکون ہے قلب مطمئن کو تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ قلب شاکر ولسان ذاکر، جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہے اور جو قلب اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قلب مطمئن جیسا بنا دے۔ القلب المہدی، وہ قلب جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ لا یستقیم ایمان، پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے ہدایت کو قبول کیا ہے؟ فرمایا لا یستقیم ایمان، ایمان بندے کا مکمل قائم نہیں ہو سکتا حتیٰ یستقیم قلب، حتیٰ کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ، اس بندے کا قلب اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا حتیٰ یستقیم لسانہ، حتیٰ کہ اس کی زبان جو ہے وہ درست نہ ہو جائے۔ چیک کر لو، دیکھ لو کہ کتنی ہماری زبان میں مٹھاس ہے، چیک کر لو کہ کتنی ہماری زبان پہ اللہ کے رسول کے تذکرے ہیں، لوگوں کے تذکرے ہیں، بادشاہوں کے تذکرے، سیاست کے تذکرے ہیں، ہماری مجلس میں اور کیا ہے؟ نہیں ہے تو فقدان ذکر کا ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اسی لیے القلب المطمئن اور القلب التقی اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ فضیل بن عیاض کا بیٹا ہے، وہ بڑا نافرمان تھا، دعا کی اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے کو قبول کروں گا۔ صبح مسجد میں آئے، بیٹا دیکھا، تہجد کی نماز کے لیے ایک طرح کہا اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کو تم نے نیک بنا دیا، میرے ایک ہی کہنے پہ تجھے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، میں تیرے اب ہر فیصلے کو قبول کروں گا۔ اب فیصلہ ہے، چند دنوں کے بعد بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سب سے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا اتنا بدنیک بیٹا، بدماش عیاش بیٹا، اور اس کے لیے تم کہتے ہو الحمدللہ؟ کہا نہیں، تمہیں نہیں پتا، میں نے میری اللہ کے ساتھ بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں، میں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تو میرے بیٹے کو نیک بنا دے گا، میں تیرا ہر فیصلہ قبول کروں گا۔ آج میرا دل اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سب سے پہلا فیصلہ ہے کہ میں جس کو لوں تجھ سے چھین لوں، تیرا کام ہے تو اس پہ صبر کر۔ اللہ کا یہ فیصلہ پہلا ہے، اگر میں اس فیصلے پہ مطمئن نہیں تو میں کون سے فیصلے پہ مطمئن کروں گا؟ ایسا دل بناؤ۔ آج ہمارا دل ہے قلب غلیظ ہے، ہمارا دل ہے تو متکبر دل ہے، لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، ایسا دل اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے۔ القلب الزاغ، جو ٹیڑھا دل ہے، اللہ خالق و مالک کو ایسا دل پسند نہیں ہے جو ہر وقت اسی تلاش میں رہتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کہ زیغ دل، قلب زیغ، یہ اسی تلاش میں رہتے کہ لوگوں میں مبتلا، میں آزمائش کے فتنوں کے دروازے کھولتا رہوں، لوگ فتنوں میں مبتلا ہوتے رہیں، لڑائی جھگڑے لوگ کرتے رہیں۔
اللہ فرماتے ہیں ایسے دل کو میں پسند نہیں کرتا، متکبر دل کو میں پسند نہیں کرتا، غلیظ دل کو میں نہیں پسند کرتا، اور القلب الاغلف جس دل کے اوپر پردے آ جائے اللہ ایسے دل کو بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ کون سا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، اللہ خالق و مالک نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں، وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے، اللہ نے مہریں لگا دی ہیں ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ وہ کون ہے؟ جو منافق لوگ ہیں۔ اللہ ایسے قلب نفاق والے کو، قلب ذات کو، قلب اغلف کو پسند نہیں کرتا۔ القلب الاعمى، جو قلب اعمى اندھا دل ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، لیکن اس کا دل بصیرت سے خالی ہے، آنکھوں میں بشارت ضرور ہے لیکن بصیرت نہیں ہے۔ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 46 کے اندر فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ہاں ان کے دل جو ہیں، جو ان کے سینوں میں ہیں، یہ اندھے ہو چکے ہیں، یہ حقائق کو نہیں دیکھنا چاہتے، یہ حقائق کو نہیں پسند کرتے، یہ اسلام کے احکام کو نہیں پسند کرتے، بدعت کو جلدی قبول کریں گے، رسم و رواج کو جلدی قبول کریں گے، حقائق کی طرف آنا ان کے لیے اتنا دشوار ہے جتنا ہاتھ پر انگارہ رکھنا دشوار ہے۔ یہ اندھا دل جو ہے اللہ کو پسند نہیں، اللہ ایسے دل سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح القلب المریض، قلب مریض، آج لوگ جس کو ہارٹ اٹیک ہوتے لوگ کہتے ہیں اس کی مرض دل کو لگی ہے، غم ہے، پریشان ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، اس لیے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، بڑے بڑے دور دراز کا سفر کرتا ہے، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس جاتا ہے۔ آئیے تمہارا روحانی طور پر بھی دل جو ہے وہ مریض ہو چکا ہے۔ اللہ خالق و مالک نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا اے نبی کی بیویوں اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، فلا تخضعن بالقول، اپنی زبان پہ نرمی والا قول نہ بولنا کسی غیر محرم کے سامنے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے قول نرم کا، نرم گفتگو کے اندر آ کر وہ لالچی بن جائے، روگی بن جائے، مریض بن جائے، اور پھر وہ تمہاری طرف ایسی باتیں منسوخ کرنا شروع کر دے جو تہذیب سے ہٹ کر ہیں، جو تہذیب کے دائر سے ہٹ کر ہیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں بات ضرور کرنا لیکن نرمی سے بات کرنا، اچھی بات کرنا۔ تو قلب مریض جن کے دلوں میں مرض ہے، شہوت کا مرض ہے، خواہشات کا مرض ہے، بدعات کا مرض ہے، شرک کا مرض ہے، یہ بے شمار امراض جن کے دلوں میں آ چکی ہیں، ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کا علاج بتا دے۔ القلب القاسی، سخت دل، ایک آنے والا آتا ہے میرے پاس میرا دل بہت سخت ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ پیار نہیں کیا، کہا کہ وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر میرا دل اللہ نرم کر دے گا۔ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، القلب المریض، اور نوع دل وہ ہے جو شکی دل ہے، ہر بات پہ شک ہے، کبھی کہتا ہے میری پتہ نہیں نماز ہوتی ہے نہیں، پتہ نہیں میں اسلام پہ ہوں یا نہیں، ہر وقت شک میں رہنے والا دل اللہ کو ناپسند ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس کو ٹیڑھا کر دیا ہے۔ القلب العاصم، 10واں وہ دل ہے جو گناہ گار ہے، کسی کے لیے کسی نے کہا میری آج شہادت ہی دے دو، گواہی دے دو، میں نے فلاں کے سامنے فلاں پیسے لیے ہیں، فلاں وقت کے اندر تیرا کام ہے گواہی دے، مومن کا کام ہے گواہی دینا، اور بری بات کی گواہی نہیں دینی چاہیے، اچھی بات کی گواہی دینی چاہیے۔ یہ جو قلب آزر جن کے دلوں میں روگ ہے، برائی ہے، جس کا دل کالا سیاہ ہے گناہ کر کر کے، یہ کہتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبًا، میں گواہی نہیں دوں گا، میرا دل جو ہے کہ مریض ہو چکا ہے۔ تو اللہ ایسے دل کو جانتا ہے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی شہادت کو چھپائے ہوگا۔ القلب الغافل، غفلت کرنے والا دل، نفع دینے والی ہر چیز سے جو غفلت ہے انسان کو دور کر دیتی ہے۔
अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, ऐ नबी उसकी इताअत मत करना जो क़ल्ब गाफिल है, वत्तबा हवा, और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला है, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। अल्लाह खालिक मालिक उस पर आफात को नाज़िल करते हैं। कैसे? वअज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन वख़तम अला समइही वक़ल्बिही वजअल अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह। अल्लाह खालिक मालिक उसकी आंखों पर, उसके कानों पर, उसके दिल पर पर्दे डाल देते हैं। इससे बड़ी और आफत क्या हो सकती है? अला इन्ना फिल जसदि मुज़ग़ा, तुम्हारे जिस्म में एक लोथड़ा है, वो टुकड़ा, इज़ा सलुहल जसद कुल्लु, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। व इज़ा फसदल जसद कुल्लु, अगर वो दिल जो है खराब हो जाए तो सारे आज़ा जिस्म के खराब हो जाते हैं। अला वहियल क़ल्ब, वो क्या है? वो दिल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपने कुलूब की इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें रिज़्क़ पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हसद, बुग़्ज़, कीने, अदावतों से महफूज फरमाए। अल्लाह ज़िक्र इलाही को दिल का गहवारा बनाए। अल्लाह खालिक मालिक हलाल और हराम को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।